بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ سورۃ ابراہیم ہے۔ اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ یہ ابراہیم نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر میں سے آپ کا نام ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آئے ہیں، آپ کا بھی شمار انہی انبیاء میں سے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور آپ کی عملی زندگی آپ واعظ نبی تھے۔ تو چلیں آج سورۃ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سورۃ ابراہیم کا سب سے پہلے تعارف ہم بیان کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے، اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 یعنی 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو سورۃ ابراہیم ہے، جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے، یہ ہے تعارف نہیں، اس سورت کا جب آپ ریڈنگ کریں گے تو اس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ملیں گی، تو آپ ان کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے۔ بنیادی مضامین سورۃ ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا، وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتا ہے۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اقوام اور قوم عاد اور سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی حضرت سورۃ الرعد جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی انہی اقوام کا ذکر تھا، اس سورت میں بھی انہی اقوام کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ اور توکل کی دعوت دی، لیکن ان اقوام نے انہیں اپنا جیسا انسان ہونے کا طعنہ دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ، خصوصاً ماء سدید یعنی کھولتا ہوا پانی، ماء سدید یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان کا میننگ کیا ہے؟ یعنی کھولتا ہوا پانی۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، یہ آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے، جو ان کے حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود وہ نہ مر پائیں گے۔ سورۃ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے، یہ بھی آپ کے شارٹ کویسچن کے میں سے ایک آنسر ہے۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ کمزور لوگ تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرمان بردار تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکتا۔ سورۃ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو۔ یہ شیطان ان اپنے پیروکاروں کو کہہ رہا ہے۔ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ یعنی
میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ شیطان اپنے پیروکاروں سے کہہ رہا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کی زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ مثل قول ثابت یہ نیچے بھی آیا ہوا ہے، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا آیت ہے۔ جیسے رسول اللہ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمینوں اور آسمان پیدا کیے۔ ان کو بھی انڈرلائن کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا جو کویسچن ہے اس کا آنسر ہے۔ آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند دن رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر یعنی ناشکرا کہا گیا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے۔ اس کو بھی آپ انڈرلائن کر لیجئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل ہے، جس کا ترجمہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ سورۃ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ جب وہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے، یعنی اپنے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، یعنی جو انہوں نے غلط کام کیے تھے اس کے اوپر وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیں، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی سورۃ ابراہیم کا تعارف، مرکزی موضوع اور اس کے بنیادی مضامین کی ریڈنگ، اور جو مین پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو انڈرلائن کروا دیے ہیں۔ تو چلیں اب اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بھی شامل ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امن اور سلامتی اور شرک سے بچنے کی دعا، اولاد کے لیے پابندی نماز اور والدین کی بخشش کی دعا، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو آپ اکثر نماز میں پڑھا کرتے ہیں، تو یہ بھی دعائے ابراہیم میں شمار کی جاتی ہے۔ جی اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ MCQs، درست جواب کا انتخاب کیجئے، اس کا پارٹ نمبر 1 ہے، سورۃ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے؟ ماء سدید، ماء سدید، ماء عربی میں پانی کو کہتے ہیں، سدید کھولتا ہوا پانی، ماء سدید کھولتے ہوئے پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کیا کہا گیا ہے؟ جی اس کا ہے بے انصاف اور ناشکرا، بے انصاف اور ناشکرا کہا گیا ہے۔ پارٹ نمبر 3 ہے، دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا، آگ کا لباس ان کو پہچانا جائے گا، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آگ کا، دال۔ اس کے بعد ہے، کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے، میں نے پیچھے آپ کو انڈرلائن بھی کروایا گیا ہے، ان کے جو اعمال ہوں گے وہ راکھ کی طرح ہوں گے، جیسے ایک آگ سے لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، ان کی جو راکھ بن جاتی ہے وہ اڑا کر لے جاتی ہے ہوا، تو ان کے جو اعمال ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن اس راکھ کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد پارٹ نمبر 5 ہے، وہ خصوصی احکام جو سورۃ ابراہیم میں مذکور ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ حج اور عمرہ کے ہیں۔ جی اب یہ تھے آپ کے MCQs، آگے شارٹ کویسچن، مختصر جواب دیں۔ جی آپ کا پارٹ نمبر 1 ہے، کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے پیج نمبر بھی مینشن کر دیا ہے کہ اس آنسر کا جواب جو ہے وہ کون سے پیج کے اوپر ہے۔ جب آپ وہ پیج اوپن کریں گے تو اس پیج کے اوپر میں نے کویسچن نمبر جو ہے، مثال کے طور پر اگر پارٹ نمبر 1 ہے تو وہاں پہ میں نے آنسر نمبر 1 جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے۔ تو آپ بیٹا یہاں پر بھی اپنی کتاب کے اوپر یہاں سے دیکھ کر نوٹ کر لیں پیج نمبر، اور پھر آپ اوپر تعارف میں چلے جائیں، یہاں پر بھی میں نے مینشن کر دیا ہے، یہاں سے دیکھ کر آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ جی آنسر نمبر 1 ہے، جی پیج نمبر 106 ہے،
اس کی آخری لائن ہے آنسر نمبر 1 میں نے یہاں پر منشیا کر دیا ہے۔ ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ یہ ہے آپ کے پہلے کویسچن کا آنسر۔ آگے دوسرا کویسچن کون سا ہے؟ شیطان ان کو کیا کہے گا؟ تو قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدے کی تو وہ سب سچے اور میرے وعدے سب جھوٹے تھے۔ میں نے تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، اب تم مجھے اس کی ملامت نہ کرو۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ آگے کویسچن نمبر 3 ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے کوئی سے 2 دلائل بیان کیجیے۔ تو یہاں پر 3 سے 4 ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند اور دن رات، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں۔ آپ نے 2 سے 3 وہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ تو یہ ہے ان کی دعا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، یعنی بت پرستی سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں بت پرستی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے، سورۃ ابراہیم کا تعارف۔ تو تعارف میں آپ لکھیں گے سورۃ ابراہیم کی قرآن مجید یہ کون سی صورت ہے؟ 14ویں صورت ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 13ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 35، کس آیت کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا؟ اس کے اتنے رکوع اور اتنے اس کی آیات ہیں، تو یہ اس سورۃ ابراہیم کی تعارف میں آ جائے گا۔ تو یہ آپ کا آسٹن نمبر 5 ہے، یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ لونگ ہے، لونگ سوال ہے۔ لونگ سوال میں آپ نے سورۃ ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے اپنی طرف سے، پھر آگے آپ نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ نے لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا، اسی طرح یلو کلر کے ساتھ جو بھی انڈر لائن ہے آپ اس کو ایک مرتبہ ریڈ کر کے ایک مضمون بنا لینا ہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہیں وہ آپ ادھر دیکھ لیں۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج اور زوال، جو امتیں گزر چکی ہیں ان کو کس طرح عروج ملا، کس طرح زوال ملا، کس طرح انہوں نے جو ان کی طرف نبی بھیجے گئے تھے ان کو جھٹلایا، ان کو اذیت دی، پھر ان کو کیا عذاب ملا۔ جیسے قوم سمود ہو گئی، قوم عاد ہو گئی، ان کی طرف نبی جو ہے ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس طرح کی یہ آپ آگے تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی لکھ دیں گے، تو ان کو کون سا عذاب دیا جائے گا، ماء شدید، تو اس طرح آپ اس کو لکھیں گے، تو یہ آپ کا لانگ سوال ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آپ کی سورۃ ابراہیم، جو آج ہم نے اس کی ریڈنگ کی اور اس کی ایکسرسائز کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح انڈر لائن بھی کر لیا ہوگا، اور آپ لوگ اس کی مزید اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔